قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النور کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل مت ہوا کرو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان کے گھر والوں پر، اس گھر والوں پر سلام کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو اس گھر میں مت جاؤ، اس گھر کے اندر داخل مت ہو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت لے کے جاؤ۔ کسی کے دروازے پر جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ دروازے پر دستک دو، وہ اگر دروازہ کھول دے اور آپ کو کہے کہ آپ آئیں بیٹھیں تو بیٹھ جائیں اس کے ساتھ، لیکن اگر وہ دروازہ نہیں کھولتا، آپ نے ایک دفعہ دستک دی، دوسری دفعہ دستک دی، تیسری دفعہ دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، واپس چلے جائیں۔ قرآن کریم، یہ جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور قرآن کریم کو اگر پڑھتے ہیں تو بس یہ کہ اس کو پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، ثواب مل جائے گا، باقی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ تو قرآن کریم کا سمجھنا بھی ضروری ہے، جیسے اس کا پڑھنا ضروری ہے ایسے ہی اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ سمجھ میں ایسے تو آئے گا نہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا میں آپ کو جتنی چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں آپ نے سیکھی ہیں، آپ اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، کچھ آپ نے سیکھا ہے تو وہ چیزیں آپ کو آتی ہیں، کسی چیز میں آپ نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے تو آپ کو ایکسپیرینس مل گیا۔ تو قرآن کریم بھی ایسا ہی سمجھ میں آئے گا، قرآن کریم کو بھی سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی ماحول بنانا پڑے گا۔ اب یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے دینداری کا اور دنیا داری کا، کہ یہ آدمی دیندار ہے، یہ آدمی دنیا دار ہے۔ اب ایک عام انسان کا، ایک عام مسلمان کا تصور یہ ہے کہ اگر میں کسی کے دروازے پہ جا رہا ہوں، کسی کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، کسی کو میں فون کر رہا ہوں، کسی کو میں میسج کر رہا ہوں، کسی کو میں ای میل کر رہا ہوں، کسی بھی ذریعے سے اگر میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ہمارے تصور میں کہیں یہ بات نہیں آتی کہ اس کا بھی دین کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس کو ہم ایک دنیا کا کام سمجھتے ہیں نا، بھائی میں اس کے دروازے پہ گیا، دستک دی، نکل آیا، ٹھیک نہیں نکل آیا، یا میں خوش ہو گیا یا ناراض ہو گیا، یا اس کو سنا دی یا اس نے مجھے سنا دی، لیکن ایک دنیا کا معاملہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم اس کو دین کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھتے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر بھی دینداری اور دنیا داری ہے۔ اب ایک آدمی اگر کسی کے دروازے پہ جاتا ہے، دستک دیتا ہے، 3 دفعہ، حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی کام میں مصروف تھے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، یہ آئے حضرت عمر سے ملنے کے لیے، سلام کیا، السلام علیکم، حضرت عمر نے جواب نہیں دیا، مصروف تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری دفعہ انہوں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اپنا تعارف کروایا کہ السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ الاشعری، کہ میں ابو موسیٰ ہوں، سلام کیا۔ حضرت عمر نے جواب نہیں دیا۔ جواب نہ دینے کا مطلب وہ جیسے بعض اوقات بندہ مصروف ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تیسری دفعہ سلام کیا، اپنا تعارف کروایا، السلام علیکم، اپنا نام بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا، یہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے ہیں تو آس پاس لوگوں سے کہنے لگے کہ مجھے عبداللہ ابن قیس، یہ ان کا نام تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کا، کہ مجھے ان کی آواز سنائی دی تھی۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے 3 دفعہ سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا تو وہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو بلائیں۔
ان کو بلایا گیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ تم آئے تھے اور پھر چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ حضور نے فرمایا الاستئذان ثلاث، کہ اجازت 3 دفعہ طلب کی جاتی ہے. کسی سے اگر اجازت طلب کرنی ہے تو 3 دفعہ طلب کرو. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، اگر تمہیں اجازت مل جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا فَارْجِعْ، نہیں تو واپس چلے جاؤ. تو میں آیا، 3 دفعہ سلام کیا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ مصروف ہیں، تو آپ شاید اس وقت مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، تو میں چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ میں نے حضور سے سنا ہے، مجھے اس پہ گواہ لا کے دو، اور اگر تم گواہ نہیں لا سکے کہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی تو میں تمہیں سزا دوں گا. مجھے اس پہ گواہ چاہیے کہ یہ واقعی میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے انصار صحابہ کے پاس، اور ان کو کہا کہ میں نے یہ حدیث حضرت عمر کو سنائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گواہ لا کے دیں، تم میں سے جس نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے تو میرے ساتھ چلیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، بہت بڑے قاری ہیں قرآن کے. صحابہ میں جو قرآن کے قاری تھے بڑے، ان میں سے ایک ہیں حضرت ابی ابن کعب. وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ حدیث میں نے بھی اللہ کے رسول سے سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اجازت 3 دفعہ طلب کرو، اگر اجازت مل جائے ٹھیک، نہیں تو واپس چلے جاؤ. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے کہ الہانی الصفق فی الاسواق، اس پر افسوس کرنے لگے کہ دیکھیں اتنی اہم حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور کے ساتھ یعنی حضور کی خدمت میں اور مجلس میں آنے کا جو ایک میکینزم انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ باری لگائی ہوئی تھی. باری اس طرح لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن میں جاؤں گا بازار، اپنا بزنس کاروبار جو بھی کام کاج ہے وہ کروں گا، تم حضور کی مجلس میں جانا، تو جو حدیثیں جو باتیں تم سنو وہ مجھے سنا دینا. اگلے دن میں حضور کی مجلس میں جاؤں گا، تم اپنا کام کاج کرنا، تو جو حدیثیں میں سنوں گا وہ تمہیں سنا دوں گا، تاکہ میں دین بھی سیکھتا رہوں، جو اپنے دنیا کے کام کاج ہیں وہ بھی کرتا رہوں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین سیکھنے کا طریقہ تھا کہ ایک دن حضور کی مجلس میں آتے تھے، ایک دن بازار جاتے تھے، ایک دن مجلس میں آتے تھے، ایک دن بازار جاتے تھے. یہ جو طریقہ ہے نا دین سیکھنے کا، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، تو قرآن سیکھنے اور دین سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے دنیا کے کام چھوڑ دیں. قرآن سیکھنے اور دین سیکھنے کا مطلب یہ کہ جس طرح آپ نے دنیا کے کاموں کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، پڑھائی کے لیے وقت نکالا ہے کہ بھائی یہ میرا اسٹڈی کا ٹائم ہے، یہ میرا بزنس کا ٹائم ہے، یہ میرا جاب کا ٹائم ہے، یہ میرے گھر والوں کا ٹائم ہے، اسی طرح کچھ وقت خاص کر دیں، جیسے حضرت عمر نے خاص کیا، جیسے اور صحابہ نے خاص کیا. صحابہ کرام کی اکثریت ان صحابہ کی ہے جو اپنا کام کاج کرتے تھے، کوئی بزنس، کوئی ملازمت، کوئی جس کا جو کام تھا وہ کام کرتے تھے، اور الگ سے انہوں نے کچھ وقت متعین کیا ہوا تھا دین سیکھنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترتیب بنائی ہوئی تھی. تو جب حضرت ابی ابن کعب نے بتایا نا کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تواضع، کہ مجھے بازار میں خرید و فروخت نے اس حدیث سے غافل کر دیا. یعنی میں چونکہ ایک دن آتا تھا، ایک دن نہیں آتا تھا، تو ہو سکتا ہے یہ حدیث اللہ کے رسول نے اس دن ارشاد فرمائی ہو جس دن میں مجلس میں موجود نہیں تھا، تو میں بازار میں جا کے خریداری اپنا کاروبار کرتا ہوں، اس وجہ سے میں یہ حدیث اللہ کے رسول سے نہیں سن سکا. اب یہ جو حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر کے پاس آئے اور 3 دفعہ سلام کیا، سلام کا جواب نہیں ملا تو واپس چلے گئے، اسی کو اگر آج ہم اپنے اوپر فٹ کریں، اگر آج اپنے اوپر فٹ کریں ہم کہ بھائی آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے، یا آپ کو کوئی آدمی کال کرتا ہے، یا آپ سے کوئی آدمی وقت لینا چاہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ کے پاس کوئی آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں،
لیکن آپ نے کہا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، میں نے گھر جانا ہے، یا میرا بچہ بیمار ہے، میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، یا جناب میں نے پہلے سے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، یا میں نے کہیں سبق پڑھانے جانا ہے، یا میری کوئی مصروفیت ہے، یا میرا جاب کا ٹائم ہے، کوئی بھی آپ نے ایسی بات، کوئی معقول بات، ہر آدمی ہر وقت فارغ تو نہیں ہوتا نا، ہر آدمی کی مصروفیت ہے. اب آپ مثال کے طور پر 9 بجے گھر سے نکلے کمپنی جانے کے لیے، کوئی مہمان آ گیا آپ کا، السلام علیکم، آپ نے کہا کہ وعلیکم السلام، حال احوال کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی میرا تو ڈیوٹی ٹائم ہو رہا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، اور وہ آپ سے ناراض ہو جائے کہ یار ان کو تو مہمانوں کی، ان کو میزبانی کی اور مہمان نوازی کی تمیز ہی نہیں ہے. تو جس طرح میزبانی کے آداب ہیں، مہمان بننے کے بھی آداب ہیں. یہ نہیں کہ کسی بھی وقت کسی کے سر پہ جا کے ٹپک جائیں. اب وہ اپنا کام کرے، اپنی جاب پہ جائے، اپنا بزنس کرے، کاروبار کرے، یا آپ کی میزبانی کے اندر لگ جائے. تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ النور کی، کہ اگر تمہیں اجازت ملے تو گھر میں چلے جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں بلا وجہ کے ہم نے رسوم و رواج بنائے ہوئے نا، یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک ہے دین، ایک ہے ہمارا کلچر. ہم پابند ہیں اپنے دین کے. اگر ہمارا کلچر دین کے ساتھ میچ کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہمارا کلچر اور دین آپس میں کنٹرڈکٹ ہو رہا ہے، آپس میں اس کا کوئی تعارض ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے دین مقدم ہے اور اسی میں راحت ہے. اب آپ بتائیں، ایک آدمی کسی مصروفیت میں ہے، آپ اچانک جا کے اس کے سر پہ ٹپک جاتے ہیں اور وہ آپ سے یہ معذرت کرتا ہے کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، اس وقت میں آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، میری یہ مصروفیت ہے. تو ہمارے لوگ ناراض ہوتے نہیں ہوتے. تو شرعی اعتبار سے قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو یہ روایت نقل کی، یہ صحیح حدیث ہے، اس حدیث کی روح سے کیا اس کا ناراض ہونا ٹھیک ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے یہ نہیں کہا کہ میں آیا 3 دفعہ سلام کیا، آپ نے تو میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. یہ دین کا مزاج ہے. ہم نے اپنے مزاج کو دین کے مزاج کے مطابق بنانا ہے، اپنے کلچر کے مطابق دین کو کنورٹ نہیں کرنا کہ میرا کلچر جیسا ہے میں دین کو ویسے بنا لوں.